انتخابات کا سفر مکمل ہوا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ موسم سرما بھی رخصت ہو رہا ہے، بہار کی آمد ہے، کلیاں چٹکنے لگی ہیں، پھول کھلنے کو ہیں۔ اب ملک اور سیاست میں بھی بہار آنی چاہیے۔ ہماری صحافت کی پرانی روایت ہے کہ جب بھی کوئی اہل سیاست جیل میں جائے تو اس کے ساتھ اختلاف ختم کر کے اس کا ساتھ دیا جائے۔ میں سالہ سال سے اسی روایت پر کاربند رہا ہوں۔ آصف زرداری جب جیل گئے میں نے ان پر لکھا، آخری جیل کے دوران کالم وہ سوتیلا ہے لکھا۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہر ملاقات میں یہ کالم یاد رہتا ہے۔ نواز شریف جیل میں گئے تو لکھا، اگر وہ مر گیا تو۔ نواز شریف کی یادداشت بہت بہتر ہے۔ آج کل تو میری ان سے ملاقات کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن پہلے ہر ملاقات میں وہ میرے کالموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رانا ثناءاللہ کی جیل کے دوران بھی لکھا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے عمرہ کے دوران مجھے فون کر کے اس کالم کا شکریہ ادا کیا۔ جیل جانے والے سیاستدانوں پر میں نے درجنوں کالم لکھے ہیں۔ آج کا کالم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اسیروں کے نام ہے۔ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس فروغ گزاشت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور عمران خان کو قطار اندر قطار ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے۔ وہ کوئی غدار یا شرپسند نہیں، انہیں بھرپور عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ ان کی نظر بندی کے دوران مقتدرہ کا نمائندہ وفد جا کر ان سے ملے اور مقتدرہ انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے۔ انہیں سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول کے بارے میں بریف کیا جائے۔ اسی طرح اہل سیاست بھی ان سے رابطہ کر کے مستقبل کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یاد کریں کہ 1977 میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں خونی جنگ جاری تھی۔ قومی اتحاد کی قیادت جیلوں میں بند تھی، مگر پھر ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر کے مذاکرات شروع کیے گئے۔ اب بھی ملکی استحکام، سیاسی ساکھ اور معاشی مستقبل کے لیے ایسا کرنا اشد ضروری ہے۔ عمران خان خوشحال اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایچیسن کالج اور آکسفورڈ میں پڑھے، کرکٹ میں آئے تو سیلیبریٹی بن گئے۔ ان کے لیے جیل کاٹنا بہت مشکل ہوگا، مگر وہ بہادری اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد اب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں گی۔ مقتدرہ کا غصہ بھی اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والا سوتیلا سلوک اب ختم ہونا چاہیے۔ پہلے مرحلے کے طور پر انہیں جیل سے نکال کر نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ وہ میاں والی سے منتخب ہو کر پارلیمان میں بھی آئیں۔ فرض کریں میری یہ تجویز مان لی جائے تو یکا یک ملک میں کشیدگی کا ماحول بدل جائے گا اور ریاست اپنی بھرپور توجہ معیشت کی بہتری کی طرف مرکوز کر سکے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مقتدرہ اور عمران خان میں ذاتی اختلافات تو ہیں، پالیسی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس رابطے میں دونوں طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح باقی سیاسی اسیران جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو اہل لاہور دہائیوں سے جانتے ہیں، یہ شرپسند نہیں، ہاں پارٹی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ انہیں جیلوں میں بند ہوئے مہینوں ہو چکے ہیں، اب ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ سیاست میں واپس آئیں گے تو اس سے اعتدال آئے گا۔ اسی طرح روپوش، حماد اظہر اور اسلم اقبال کو ان کے حلقہ نیابت نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، ان کا سیاسی مستقبل روشن ہے، ان کے لیے جمہوریت کا راستہ کھولنا چاہیے۔ پنجاب اور صوبے خیبر پختونخوا بھر میں دیگر گرفتار اور روپوش رہنماؤں کے حوالے سے بھی اب پالیسی بدلنی چاہیے تاکہ نئے جمہوری سفر کا آغاز اچھے اور بھرپور طریقے سے ہو سکے۔ مقتدرہ نے اب تک تمام حربے آزما لیے، مگر نہ ووٹ بینک ٹوٹا، نہ سیاسی امیج پر فرق پڑا۔ میری شروع سے ہی عاجزانہ رائے تھی کہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا، ووٹ بینک صرف سیاست سے ہی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تب ٹوٹے گا جب لوگ ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں گے۔ سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں تحریک عدم اعتماد کے بعد سے مسلسل یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ملک کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ مصالحت ہے۔ یہی بات میں نے اور میرے ساتھیوں نے عمران خان اور نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتوں میں کی۔ مقتدرہ سے بھی بارہا یہ گزارش کی کہ پی ٹی فضل کی طرح صرف جبر سے نہیں، پی ٹی عنایت کی طرح مہربانی سے بھی کام لیں۔ جو لوگ مقتدرہ کے کہنے پر تحریک انصاف چھوڑ گئے وہ کہیں کے نہ رہے، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، فیاض الحسن چوہان ہوں یا فردوس عاشق اعوان۔
इसी तरह जहांगीर तरीन और परवेज़ हटक बेचारे सियासत से ही आउट हो गए। इसका साफ मतलब है कि मुक़्तदरा की पॉलिसियों में कोई बहुत बड़ी खराबी है। इलेक्शन के नताइज भी उनकी मन मर्जी के बिल्कुल उलट निकले। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि वो अपनी पॉलिसियाँ और हिकमत अमली बदलें, सियासत को अहले सियासत पर छोड़ें और वो अपने असली काम की तरफ तवज्जो दें? अगर तारीख से सबक सीखा जाए तो जो कुछ भुट्टो के साथ हुआ वही आज इमरान खान के साथ हो रहा है। भुट्टो की सियासत को 11 साला ज़ियाई आमरीत में हर तरह से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन भुट्टो आज भी किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा है और उसकी जमात इस बार भी सिंध में हुकूमत बनाएगी और मरकज़ में सदारत भी उन्हें मिलेगी। दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक के वारिस एजाजुल हक को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक नशिस्त मिली है और वो भी जनरल ज़िया के नाम पर नहीं बल्कि बहावल नगर की अराई बरादरी की सरपरस्ती की बुनियाद पर। आज की मुक़्तदरा और अदलिया ज़ियाई दौर से कहीं समझदार, रोशन ख़याल और तरक्की पसंद है। उन्हें चाहिए कि माजी से सबक सीखते हुए तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं। सियासी क़यादत भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। इमरान खान बड़े पक्के मुहिब्बे वतन हैं। ताज़ा मैंडेट ने उनकी मकबूलियत पर मोहर तस्दीक सबत की है। उन्हें भी अब रियासत के साथ ताउन का रास्ता खोलना चाहिए। मुक़्तदरा से लड़ाइयाँ और गाली गलोच करने वालों की ना सुने और एक बालिग़ुन नज़र सियासतदान की तरह माजी की तलहियाँ भुलाकर तारीख़ का नया वर्ग उल्टे। इसी में मुल्क कौम और आवाम की भलाई है। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का रोज़नामा जंग में लिखा गया कॉलम था जो 23 फरवरी 2024 को शाया हुआ।